پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے گنجے بونوں کی۔ ایک دن شہزادہ شازم پرستان میں سیر کے لیے نکلا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بہت سے بونے اس کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ بہت دکھی دکھائی دے رہے تھے۔ کسی کے سر پر بونوں کی محسوس لمبی اور ٹیڑھی ٹوپی نہیں تھی، بلکہ سب کے سر مکمل گنجے تھے۔ ان کے سر ایسے لگ رہے تھے جیسے چھلکے کے بغیر ابلے ہوئے انڈے ہوں۔ ان بونوں میں ایک بونا خاصا نمایاں تھا، کیونکہ اس نے دوسروں کی نسبت زیادہ قیمتی لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادے نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور تم سب اتنے پریشان کیوں ہو؟ شہزادے کے ہمدردانہ لہجے نے بونے کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ وہ بولا، ہم شمال کے علاقے میں رہنے والے بونے ہیں اور میں ان کا بادشاہ ہوں۔ ہم ایک بڑی مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں، جیسا کہ آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں۔ شہزادہ شازم نے نرمی سے پوچھا، مجھے تفصیل سے بتاؤ، تمہیں کیا پریشانی پیش آئی ہے؟ بونوں کا بادشاہ کہنے لگا، آج صبح ہم جنگل میں سیر کو نکلے تھے کہ راستے میں ایک جادوگر ملا۔ وہ بظاہر نیک اور مہربان لگ رہا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے جنگل کے گھر لے جا کر ایک ڈبے سے ٹافیاں نکال کر دیں۔ جیسے ہی ہم نے وہ ٹافیاں کھائیں، فوراً ہمارے تمام بال جھڑ گئے اور ہم گنجے ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کے تار رونے لگا۔ دوسرے بونے بھی رونے لگے۔ اتنے آنسو بہے کہ زمین پر ایک چھوٹا سا جوہر بن گیا۔ شہزادہ حیرت سے بولا، کیا تم نے جادوگر سے بال واپس مانگے؟ بادشاہ بولا، ہاں، لیکن اس نے کہا کہ اگر ہمیں اپنے بال واپس چاہیے تو ہمیں ایسے سونے کے 100 سکے دینے ہوں گے۔ میرے پاس تو 50 سکے بھی نہیں بچے۔ محل کی مرمت پر سب خرچ ہو گیا۔ اب ہمیں ہر جگہ یوں ہی گنجا ہو کر جانا پڑتا ہے۔ شہزادے نے ہمدردی سے کہا، فکر نہ کرو، میں تم سب کو اس مصیبت سے نکال لوں گا۔ ابھی جا کر اس جادوگر سے بات کرتا ہوں۔ بونے کا بادشاہ پریشانی سے بولا، لیکن شازم، وہ جادوگر بہت چلاک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی گنجا، گونگا یا بہرا کر دے۔ شہزادہ مسکرا دیا، کیونکہ بادشاہ کو ایک راز کا علم نہیں تھا کہ شازم پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ 14ویں کی رات ایک بوڑھی جادوگرنی نے کئی خوشبودار پھولوں کا عطر اسے لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے جادو سے محفوظ ہو چکا تھا۔ جادوگر کے بتائے پتے پر پہنچ کر شازم نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جادوگر نے چلاکی سے مسکرا کر کہا، آؤ آؤ، خوش آمدید۔ شازم نے خوش دلی سے جواب دیا، آپ کا گھر واقعی بہت خوبصورت ہے۔ اتنی کھلی فضا میں رہنا خوش نصیبی ہے۔ جادوگر نے فخریہ انداز میں پوچھا، کیا آپ میرے گھر کے اندر بھی دیکھنا چاہیں گے؟ میرے پاس حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ شازم نے حامی بھر لی۔ وہ اندر گیا، بیٹھا اور جادوگر نے ایک بار پھر وہی ٹافیوں والا ڈبہ نکالا۔ شازم نے شکریہ کے ساتھ ایک ٹافی لی، چبائی، اور جادوگر کی حیرت بھری نظروں کے باوجود اس کے بال بالکل ویسے ہی رہے۔ اب شازم نے شوخی سے جھوٹ موٹ کا ڈرامہ شروع کیا، مجھے ستاروں کی زبان سمجھ آنے لگی ہے، گھاس کی سرسراہٹ سنائی دے رہی ہے۔ جادوگر حیرت سے چیخ پڑا، کیا واقعی؟ شاید میں نے غلط ٹافی دی۔ لالچ میں آ کر اس نے خود 4-5 ٹافیاں کھا لی، اور نتیجہ اس کے سر کے بال بھی گچھوں کی صورت میں فرش پر گرنے لگے۔ اب گھبراہٹ میں جادوگر بولا، اوہ نہیں، میں بھی گنجا ہو گیا، میں شام کو کیسے باہر جاؤں گا؟ شازم نے افسوس بھرا چہرہ بنا کر مدد کرنے کا ڈرامہ کیا۔ جادوگر نے جلدی جلدی ایک منتر ڈھونڈا اور ایک مرکب تیار کیا، جس میں شہد، شبنم، گل مکئی کا پھول، چاندی کا پانی اور الو کا پر شامل تھے۔ جادوگر نے کہا، اب جب میں آنکھیں بند کر کے 99 تک گنوں، تم یہ مرکب میرے سر پر ڈال دینا تاکہ بال واپس آ جائیں۔ جیسے ہی جادوگر نے آنکھیں بند کی، شازم مرکب لے کر بونوں کے پاس دوڑ گیا۔ سب بونوں نے آنکھیں بند کی۔ شازم نے تھوڑا تھوڑا مرکب سب کے سروں پر ڈال دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کے بال واپس آ گئے۔ بونے خوشی سے جھوم اٹھے اور شازم کو بادشاہ کے محل لے جانے کی درخواست کرنے لگے۔ لیکن اتنے میں جنگل سے زوردار آواز آئی۔ جادوگر غصے میں بپھرا ہوا ادھر آ نکلا، شازم، تم نے میری بوتل چوری کی، میں تمہارے بال ٹھیک کرنے والا تھا اور تم نے دھوکہ دیا۔ شازم نے کہکا لگایا، تم نے بونوں کا نقصان پہنچایا، میں نے ان کی مدد کی، یہ لو اپنی بوتل۔ جادوگر نے جلدی سے بوتل لی۔
اس میں صرف 2 قطرے بچے تھے۔ اس نے وہ قطرے اپنے سر پر ملے اور نتیجہ صرف 4 بال اگے جو اس کے گنجے سر پر بہت مزاح کا حس لگ رہے تھے۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کبھی کسی کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ نیکی، سچائی اور دوسروں کی مدد ہمیشہ جادو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اب آپ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔